السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں 739 پر اسکائی پر نظر آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ لائیو جاتا ہے یوٹیوب پر بھی، یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھیں لائیو نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے آپ واقف ہیں، شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کر لیتے ہیں۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ کل اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آخری آیتیں جہاں پر یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت نامہ، صحابہ کرام کہتے تھے یہ ایک وصیت نامہ ہے جو اللہ نے 4 آیتوں میں نازل فرمایا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ کی وصیت ہے۔ وہ کام جو خاص تاکید کے تھے اس کو ان الفاظ کے ساتھ، وصیت کے لفظ کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے کوئی انوکھی کتاب نہیں، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کتاب دے چکے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء۔ اور آج جو آیت پڑھی گئی اس میں قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بابرکت کتاب ہے، مبارک بابرکت کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح کی ایک آیت اس سے پہلے بھی سورہ انعام میں آئی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور تصدیق کرتی ہے یہ کتاب ان اگلی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، تورات و انجیل و زبور۔ جو مضامین توحید و رسالت اور آخرت کے وہاں پر تھے اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیے شریعت جو ہے اگلی شریعتوں سے احکام میں مختلف ہوتی ہے، لیکن جو اصول ہیں دین کے وہ کبھی نہیں بدلے۔ جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، یہ سب کتابوں میں ہے۔ رسول اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ سب کتابوں میں۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، سب یہ کہہ رہے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ سب کے الفاظ یہ ہے کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ تو ایک کامن میسیج سب کا ہے رسالت کے بارے میں
مرنے کے بعد زندہ ہونا اور آخرت یہ سب کتابوں میں ہے۔ پھر جو فروعی احکام ہیں عبادت میں، معاملات میں، کچھ احکام میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور حکم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہے، ہماری شریعت میں کچھ اور حکم ہے، لیکن اصول کے اندر سب متفق ہیں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، خطاب مشرکین مکہ سے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تم اس کو فالو کرو، کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر نازل ہوئی ہے، یہود و نصارہ پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ہم کو کیا پتا، اس لیے کتاب تم پر بھی آ گئی۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا ہو سکتا ہے تم یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، یعنی چونکہ ہم کتاب سے بے خبر ہیں، ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اس لیے ہم راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم پر اگر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ان سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوتے۔ یہ حجت باقی نہ رہے، اللہ نے کتاب نازل فرما دی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ دلیل آ چکی تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت ہے یہ کتاب۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیر دے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ سُوءَ الْعَذَابِ، ان قریب ہم بدلا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں، سوء العذاب، سخت عذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی بعض آیات ربک، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے پاس رسول آ گئے، تمہارے پاس کتاب آ گئی، معجزات تم نے دیکھ لیے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیے، کئی معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، پھر تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ هل ينظرون الا ان یأتیہم الملائکۃ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، یا رب کی بعض نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس دن رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا، یا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون سی نشانی ہے؟ قیامت سے پہلے ایک بڑی نشانی ہوگی، سورج ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے، مغرب کی طرف سے نکلے گا، جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلے گا۔ قیامت کی نشانیاں 3 الگ الگ قسموں پر ہیں۔ ایک بہت بعید ہے، یعنی قیامت سے بہت پہلے، بہت دور واقع ہو چکی، اس کو بھی علامت قیامت کہا جا سکتا ہے، لیکن بعیدہ کہ بہت دور ہے یہ قیامت۔ جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کہتا ہے قیامت قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قریب ہے لیکن 1500 سال ہو چکے، مطلب یہ کہ قیامت سے بہت پہلے یہ علامت آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا مبعوث ہونا یہ قیامت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، بس قیامت آنے والی ہے، اس لیے اس کو بھی علامت قیامت کہا گیا۔ دوسری وہ علامت جن کو ہم متوسطہ کہہ سکتے ہیں، درمیانی علامتیں، اور تیسری وہ علامتیں جو بالکل قیامت سے قریب واقع ہوں گی۔ ان میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، اور مشرق اور مغرب میں زلزلے کا آنا، دھوئیں کا نکلنا، یہ 10 علامتیں ایک ہی حدیث میں آپ نے بیان فرمائی ہیں، یہ بالکل قیامت سے قریب ہوگی۔ اور درمیان میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم سے پہلے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، شراب کا عام ہونا،
زنا کا بکثرت ہونا، ماں باپ کی نافرمانی کا عام ہونا، جو لوگ پہلے برہنہ پیر ہوا کرتے تھے، کم درجے کے لوگ تھے، آج وہ بڑے اونچے درجے کے ہو گئے، مالدار ہو گئے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہے، اس میں فخر و مباحات اور ریس ہو رہا ہے۔ یہ سب علامتیں بھی بیان کی گئیں، لیکن یہ درمیانی علامتیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیسری وہ علامت جو علامت قریبہ ہے، اس میں سے ایک علامت کا ذکر یہاں پر ہے کہ وہ علامت یہ ہے کہ جس وقت سورج مغرب سے نکلے گا کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی سکرات کی حالت میں، نزع کی حالت میں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، اس وقت اگر وہ ایمان لاتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو اب نفع نہیں دے گا، کیونکہ اب تو اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، اب تو وہ بالکل آخرت میں داخل ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پوری انسانیت کی جو سکرات شروع ہوگی وہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے سکرات شروع ہو جائے گی، اب ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر گروہ بنا دیے، جماعتیں بنا دی، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان کو بتلائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں کے خلاف کوئی الگ طریقہ اختیار کیا، نئی نئی بدعتیں اس دین میں پیدا کر دیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں ہے اور اس کو دین سمجھا ہے۔ بڑی وعید آئی ہے ایسے لوگوں پر۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد مردود، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات اپنی طرف سے بڑھائی وہ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ اور ایسا شخص جس نے دین میں کوئی بات بڑھائی ہے اس کی تعظیم کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے آدمی پر جس نے کتاب اللہ میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، یا چاہے الفاظ بڑھا دیے چاہے معنی میں زیادتی کر دی۔ الفاظ بڑھانا تو مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی پروٹیکشن دیا ہے، حفاظت کی ہے، لیکن معنی کے اندر کوئی ایسے تغیر کر دیا کہ اللہ کا منشا کچھ اور ہے اور انہوں نے اس سے کچھ اور منشا مراد لیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو اگلی امتوں پر آئے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی، میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر ان میں سے کوئی کسی بل میں داخل ہوا ہوگا، میری امت میں سے بھی کوئی شخص ایسا ہوگا جو اس طرح داخل ہوگا۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ظاہر ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں ناجی فرقہ کون سا ہوگا، نجات والا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہ کامیاب ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، صحابہ کرام کی تعریف کی اور اس کے بعد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے اتباع کی، یعنی صحابہ کرام ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں اس امت کے لیے کہ جو ان کے طریقے کے مطابق کام کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرے طریقے پر چلنا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جب اس تعلق کو کمزور کر دو گے،
صحابہ کرام کو بیچ میں سے ہٹا دو گے، صحابہ کرام کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کی ایمان میں شک کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی دیانتداری میں شک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ طبقہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ صحبت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، بالمشافہ، مجلسوں میں حاضر رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، بلکہ پورا دین جو پہنچا انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام پر بے اطمینانی اور بے اعتمادی دراصل دین پر بے اعتمادی کی دلیل ہے۔ جتنا کچھ دین ہم تک پہنچا ہے انہی کے واسطے سے تو ہم تک پہنچا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتلائیں گے قیامت کے دن جو یہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ نیکی کرنا اور نیکی کا ارادہ کرنا، برائی کرنا، برائی کا ارادہ کرنا، یہ چار شکل بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے اس کی نیکی کا ارادہ لکھ لو کہ اس نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا، اس کی نیکی لکھی گئی، ارادے کی نیکی لکھی گئی۔ اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے، وہی نیکی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل 10 گنا زیادہ، 10 times more، جو ایک نیکی کی ہے 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب لکھا گیا، اور وہ جو ارادہ نیکی ہے وہ الگ ثواب لکھا گیا کہ نیکی کا اس نے ارادہ کیا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ارادہ نیکی تو کیا تھا لیکن کچھ حالات ایسا ہے وہ نیکی نہ کر سکا، تب بھی اس کو ارادہ نیکی کا اجر و ثواب ہے۔ تیسرا وہ شخص جس نے نیکی گناہ کا ارادہ کیا ہے، تو ابھی گناہ کا ارادے کی کوئی سزا نہیں لکھی جاتی، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ہاں جب وہ گناہ کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے دونوں سائڈ پر، رائٹ اور لیفٹ، دائیں طرف رائٹ سائڈ پر وہ فرشتہ لکھ رہا ہے جو نیکیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، لیفٹ سائڈ پر وہ فرشتہ جو گناہوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور ان دونوں میں امیر وہ ہے جو رائٹ سائڈ پر ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ لیفٹ سائڈ والا لکھنا چاہتا ہے، امیر کہتا ہے ٹھہر، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے، کچھ مہلت دے دے، کچھ گھنٹے اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، لکھا ہی نہیں جاتا۔ اور اگر اس نے گناہ کر لیا، کچھ وقت بھی گزر گیا، توبہ نہیں کی، پھر وہ گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ایک ہی گناہ۔ نیکیوں میں 10 لکھے گئے اور یہاں پر برائی میں صرف ایک گناہ لکھا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے آسانی ہے۔ رحمت کے جو بہانے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، معافی اور بخشش کے خزانے جو اللہ نے عطا فرمائے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جس طرح رمضان میں ایک نیکی کرنے پر 70 times 70 گنا نیکی ملتی ہے، شب قدر میں اس سے زیادہ، جمعے کے دن اور زیادہ، جمعہ، شب قدر، رمضان اور زیادہ۔ یہ سب کیا ہے؟ رحمت کے خزانے ہیں جو اللہ لٹانا چاہتے ہیں، اور اس امت پر اللہ نے جو آسانیاں فرمائی اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ بھی انہی آسانیوں میں سے جو اس امت کی خصوصیت ہے، ایک نیکی کرنے پر 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو۔ کتنا زیادہ ہے سمندر کا جھاگ، یا ریت کے ذرے کتنے زیادہ ہیں، لیکن اگر اس نے توبہ کر دی اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرواتے۔
اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من تقرب الیہ شبرا الیہ شبرا تقربت الیہ باعا ذراعا، جو شخص میری طرف ایک بالشت آگے آتا ہے یعنی توبہ کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے ایک ذراع قریب ہو جاتا ہوں۔ جو میری طرف ایک ذراع قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت کی سپیڈ ہماری توبہ کی سپیڈ سے زیادہ ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہت زیادہ نہیں ڈھونڈتی کہ بہت عبادت کر کے آئیں، نہیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے لیکن بہتر گنہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی بالکل اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑا احسان ہے اس امت کے لیے۔ اور برے عمل کے بارے میں کیا کہا کہ برے عمل لکھا نہیں جاتا، موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب لکھا بھی جاتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے اور اس پر بھی توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، توبہ کی انہوں نے اور یہ سوچ لیا کہ میں ہر گناہ کو اب ریکارڈ کر لیا، لکھ لیا کروں گا، تو روزانہ اپنے گناہوں کو لکھتے تھے۔ ایک دن سوچا کہ بہت زیادہ گناہ ہو گئے، دوبارہ رات کو پھر توبہ کی اور سوئے ہیں تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہاں توبہ کا ذکر ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور توبہ کرے گا، نیک عمل کرتا رہے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی صراط مستقیم کی، دیناً قیماً، ایسا دین جو بالکل سیدھا ہے، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو بالکل سیدھے سادے تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وما کان من المشرکین۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال آپ کو پوچھنا تھا۔ جی وہ میری بیٹی ہے نا، اس کے پیٹ کے اندر یہ بچے کی بیگ ہے نا، اس کے اوپر دانے ہو گئی ہے، اچھا، تو اسے اتنی موٹی ہو گئی ہے، اتنی سوجن ہے اس کے بدن میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ بتا دیں۔ جی جی اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نے اس سال جو آپ نے مجھے بتایا تھا نا سورۃ حج کی ایپ، تو ابھی میں قرآن پاک کھول کر بیٹھی ہوں، تو وہ مجھے نا ایپ نمبر بتائیں نا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ واذن فی الناس بالحج، سورہ اس کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت، یا اس کا کون سی ایپ ٹھیک نمبر ہے ہے؟ انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام آپ علیکم دعا میں یاد ورحمۃ رکھنا اللہ، چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 2-3 کوشچن ہیں نماز کے حوالے سے۔ جی فرمائیے، اگر بریک کا ٹائم ہوگا تو پھر بریک کے بعد بھی لیں گے آپ کے کال۔ آپ ایسا کریں بریک کے بعد آئیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ ناظرین کرام، اس وقت بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آپ کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔